برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو رمضان المبارک کی بے شمار، بے حد، بے انتہا مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی جو 3 عشرے ہیں، اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ۔ پہلا عشرہ رحمت سے بھرا ہے، دوسرا بخشش سے بھرا ہے، تیسرا جہنم کی آزادی سے۔ آپ حضرات اس مبارک رمضان شریف میں بے شمار برکتیں حاصل کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جم کر اور ٹوٹ کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب اہل سنت، میں الحمدللہ رب العالمین آپ حضرات کی دعاؤں سے 17 فروری سے لے کر 22 مارچ تک مسلسل سفر میں رہا، اور اس کے بعد آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ آ گیا۔ آج 24 تاریخ ہے، پرسوں میں لوٹا ہوں، بس ایک دن مجھے بیچ میں ملا، کچھ ضروری کام تھے، ان کی وجہ سے میں مصروف رہا، اس لیے میں آپ حضرات تک اپنی آواز نہ پہنچا سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں پہلے ہمارے جامعۃ الرضا مرکز اہل سنت بریلی شریف کے اندر ایک امتحان ہوا سالانہ، اس کے جماعت سادسہ کے اندر ایک پرچہ مطالعے کا تھا جو حسام الحرمین کے تعلق سے تھا، جس پر دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی، جن کا نام مولوی امتیاز پلامبی ہے، جناب کو ویڈیو بنانے کا بڑا شوق ہے، اس لیے کہ کسی مسجد اور مدرسے اور شاید کسی اور جگہ ان کے مکتبہ فکر کے لوگ ان کو قبول نہیں کرتے ہوں گے، اس لیے وہ بہتر ذریعہ معاش یہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی گمنام شہرت حاصل کرنے کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بڑی ذات پر حملہ کر کے اور اس کے اوپر طرح طرح کے بیجا اعتراضات کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور اس طریقے سے لوگ اب مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھیں گے۔ میں چونکہ اس شخص کے تعلق سے بہت زیادہ پہلے سے جانتا نہیں تھا، لیکن اب آپ بے فکر رہیے، یہ جتنی بکواس اپنی ویڈیوز میں مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے خلاف کر چکا ہے، انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے بعد یکے بعد دیگرے اس کی لا علمی اور جہالت اور اس کی مکاریوں سے پردہ ہٹا کر رہوں گا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ اس نے جامعۃ الرضا کے اس پرچے پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھیے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اپنے مدرسوں کے اندر
کس طریقے سے ہمارے علماء حق علماء دیوبند کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں اور نفرت کا درس دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اس نے اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں کو ابھارنا چاہا کہ تم بھی ایسی کتابیں پڑھاؤ جس سے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کے خلاف نفرت ہو اور ان کے امام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں عداوت و دشمنی پیدا ہو۔ تو اس پر ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، تم لاکھ کتابیں پڑھاؤ، لاکھ کتابیں شامل کرو، لاکھ لیکچر دو، تقریریں کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے امام نے پہلے ہی دہائی دی ہے، ایک طرف آدائے دی، اور یہ دہائی کسی دنیا دار سے نہیں، مدینے کے تاجدار سے دی ہے، جس کے بارے میں ہمارے امام کا اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ رب العالمین یہ ہے کہ سرور کائنات، فخر موجودات، اصل کائنات، وجہ تخلیق کائنات آج بھی اپنی قبر شریف کے اندر زندہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جس پر فقیر نے بہت ساری تقریریں بھی کی ہیں جو اس کی زبانی الگ الگ طریقے سے سنی جا سکتی ہیں۔ ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ آدائے دی سے مراد تم جیسے مکار ہی لیے ہیں، اور تم جیسے مکاروں نے جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مکاریاں کی، کبھی امکان کذب کا فتنہ اٹھایا تو میرے امام نے سبحان السبو لکھی، کبھی حفظ الایمان کی بکواس سامنے آئی تو میرے امام نے الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ انباء المصطفیٰ بحال السر و اخفا، کبھی آپ نے ماہیت العیب، کبھی ازاحت العیب لکھی، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی۔ بہرحال تو وہاں پر میں نے اس شخص کا رد کرتے ہوئے، جب تک پہلی ویڈیو امتیاز پلامبی کی آئی تھی تو اس میں کوئی عنوان کوئی ٹاپک نہیں رکھا تھا، اس ویڈیو کا ماحصل صرف یہ تھا کہ یہ نفرت پھیلاتے ہیں، آپ حضرات بھی، علماء دیوبند بھی اور مدارس دیوبند بھی اس طرف توجہ دیں۔ میں نے اس کے رد میں مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ ان کے جو کفریات تھے وہ میں نے واضح کیے، اور میں نے اس میں یہ بولا، اب میں نے جن کے کفریات واضح کیے تھے ذرا واقعے کو اچھی طرح سمجھیے گا، کفریات واضح کیے تھے میں نے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، ان حضرات کے، ان لوگوں کے جو کفریات تھے وہ میں نے اجاگر کیے، اور میں نے یہ کہا کہ تم ان چاروں مولویوں کی ان بوسیدہ اور ان بکواسات اور خرافات و جزافات پر مشتمل کتابوں کے تعلق سے جب چاہو، جس وقت چاہو، جیسے چاہو، اس وقت آپ بات کر سکتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، فقیر تیار ہے۔ اس گفتگو سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ پہلے ہی میں نے موضوع دے دیا۔ موضوع میں نے کیا دیا پہلے ہی؟ یہ دیا کہ صاحب ان چاروں مولویوں کی کفری عبارات پر جب چاہو، جس وقت چاہو، جیسے چاہو بات کر سکتے ہو۔ لیکن امتیاز پلامبی کی جب جوابی کلپ آئی تو اس میں اس شخص نے کہا کہ نہیں، ان پہ تو بہت پہلے سے بحث ہو چکی ہے، اور ان موضوعات پر ہمارے علماء، دیوبندیوں کے دیوبندی علماء بڑے ان کے گھر میں گھس کر ان کو ہرا چکے ہیں، لہذا اب بات اس پر نہیں ہوگی، بلکہ بات اس پر ہوگی کہ امام احمد رضا خان کی ذات کیسی ہے اور انہوں نے کس مکاری کے ساتھ معاذ اللہ یہ ان کو کافر کہا ہے اور کیا کیا خرافات کی ہیں۔ تو پہلی بات تو میں اس پر یہ عرض کروں کہ موضوع میں نے دیا تھا پہلے، انہوں نے اس موضوع کو بدل دیا اور کہا نہیں اس پر ہوگی۔ اب جب تیسری ویڈیو آئی تو اس میں لکھ دیا کہ مولوی باز بریلی کا مناظر مولوی شہزاد نے راہ فرار اختیار کی۔ واہ، تمہاری عقلوں پر تف ہے، تف بری عقل، کیا نادانیہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جب میں نے یہ موضوع دیا تھا کہ طواغیت اربعہ کی تکفیر پر بات ہوگی، تم نے اس موضوع کو اپنی مرضی سے بدل دیا اور بدل کر کہا اس پر نہیں اس پر ہوگی، تو اب یہاں پر یہ بتائیں کہ باز بریلی کا مناظر مولوی شہزاد یہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے یا دیو کے بند
देव का बंद यानी देव की बांधी और देव की जोरो मौलवी इम्तियाज पलाम्बी ये राह फरार इख्तियार कर रहा है। जो उन्वान मैंने दिया था उसको ये कहकर टालकर आगे बढ़ गया कि जनाब इस पर तो बहस हो चुकी है। हमने कहा एक बात बता, यही अब एक सवाल करते हैं, एक बात ये बता, अगर यहूदी और ईसाइयों से मुनाजरे की बात ठन जाए और उनसे मुनाजरा हो जाए तो मुनाजरा किस उन्वान पर करोगे? उन्वान का होगा, उन्वान यही तो होगा कि ये लोग यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, लिहाजा हम तौहीद खुदाबंदी पर मुनाजरा करेंगे और इनकी अब्दियत पर मुनाजरा करेंगे। अब अगर कोई तुम जैसा नादान पागल और घामड़ अहमक खड़े होकर के ये कहने लगे नहीं ये तो बहुत पहले से इस पर मुनाजरे हो चुके हैं और कुरान ने भी कह दिया है वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह इला आखिरिल आया, तो अब इस पर क्या मुनाजरा किया जाए? तो उस वक्त क्या जवाब होगा? दूसरी बात यह है कि हमने जो मौजू रखा था तुमने उस मौजू को क्या है कल अदम करार दे दिया और अपनी तरफ से एक मौजू मुतय्यन कर लिया और उसके बाद कह दिया मौलवी शहजाद राह फरार इख्तियार कर गया। मौलवी इम्तियाज पलाम्बी, मुझे लगता है कि ना तुमने अपने मौलवियों की किताबें पढ़ी हैं और मुझे लगता है कि तुमने किसी मदरसे के अंदर फन्ने मुनाजरा पर जो मुनाजरा रशीदिया चलती है या तो तुम्हारे यहाँ चलती नहीं, और अगर चलती है तो मुझे लगता है कि उस वक्त तुमने सिवाय मोबाइल चलाने के और इधर उधर दोस्तियां करने के कुछ किया नहीं है। और वैसे भी अगर तुमने किया भी होता, ध्यान दिया भी होता, तो खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, तो अक्ल तो वैसी जाय हो गई तुम्हारी, तो कुछ मिलने वाला नहीं। राह फरार इख्तियार करना कब बोला जाता है? मौलवी इम्तियाज सुन मुझसे उसूल मुनाजरा सुन ले। मेरे और तेरे दरमियान मुश्तरका तौर पर मुत्तहिदा तौर पर बिल इत्तिफाक कोई उन्वान मुतय्यन हो गया होता, मैंने कहा कि चारों मौलवियों की तवागीत अरबा की कुफरियात पर बात करना है, तूने कहा कि नहीं साहब हमें बात करना है इमाम अहमद रजा खान इनके आला हजरत की जात पर, तो अभी जवाब दूंगा मैं। उसके बाद मैंने ये कहा कि भाई रमजान शरीफ से पहले अभी इसका भी जवाब देना है मुझे, रमजान शरीफ से पहले मैंने क्यों कहा था? तूने उस ऑडियो को सुनने के बाद ये कह दिया कि साहब शहजाद ने राह फरार इख्तियार कर ली, तो अहमके जमाना खब्तुल हवास, जरा ये तो मुझे बता तेरे और मेरे दरमियान किसी एक उन्वान पर मुनाजरा जो है फिक्स हुआ या किसी एक उन्वान पर मुनाजरा करने का बिल इत्तिफाक फैसला हुआ? नहीं हुआ। दूसरी बात, मुनाजरे से पहले शराइते मुनाजरा भी तो होती है, मुनाजरे की शर्तें भी तो हुआ करती है कि हमें फला फला किताब मोतबर होगी, फला किताब गैर मोतबर होगी और हमारा वक्त ये होगा, इतना इतना वक्त लेंगे, मुनाजिर इतना बोलेगा, फला मुनाजिर इतना बोलेगा, इस किताब को माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा, ये सारी शर्तें होती है। अहमके जमाना न शर्तें मुतय्यन हुई न बिल इत्तिफाक कोई मौजू मुतय्यन हुआ और तूने तोहमत लगा दी कि राह फरार इख्तियार की। दरअसल राह फरार तो तू इख्तियार कर रहा है, उसकी वजह बता दूं। मैं तो खैर वीडियो को हराम मानता हूं, इसलिए वीडियो पे आते ही नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तू तो वीडियो बना के पैसा कमाने की तगोदो में रहता है, लेकिन ये शहजाद की मार है, ये शहजाद की मार है और उसका वार तेरे ऊपर इतना असर अंदाज साबित हुआ कि तेरी 2 ऑडियो आई और दोनों में तू रूपोश हो गया, चेहरा छुपा के बैठ गया। अभी तो तुझे तेरी कब्र तक दफन करना है इंशाअल्लाह रहमान। पहली बात मैं तुझसे ये सवाल करता हूं कि चल ठीक है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु पर तू कह रहा है कि मुनाजरा करेंगे हम और इन चारों किताबों पर नहीं होगा, तो मैं तुझसे ये पूछूंगा कि आला हजरत को तू जो गैर मोतबर मान रहा है और उन पर मुनाजरा करने की तूने ठानी है, वो किस लिहाज से ठानी है? आला हजरत को मुसलमान मानकर या मादल्ला काफिर मानकर? किस माना कर? अगर तू ये कहता है मुझे आला हजरत ही पर बात करना है तुझे, चल ठीक है आला हजरत पे बात कर लेते, लेकिन हैसियत मुतय्यन कर। हम कह रहे हैं हम अशरफ अली थानवी
اور رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیڈوی ان طواغیت اربع پر بات کر رہے ہیں، اور بات اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کافر مانتے ہیں ان کی کفری عبارتوں کی بنیاد پر۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا مانتا ہے؟ مومن مانتا ہے کہ کافر مانتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اگر مومن مانتا ہے تو مومن کی ذات پر کوئی مناظرہ ہوتا نہیں، جو مومن ہے ایمان والا ہے اس پر کوئی مناظرے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ اور اگر معاذ اللہ تو کافر مان رہا ہے تو مولوی ذرا ہوش کے ناخن لے، تیرے مولوی اشرف علی تھانوی نے ان کو عاشق مصطفیٰ بھی لکھا ہے۔ اب یہاں دو حیثیتیں ہوں گی، یا تو اپنے اکابر دیوبند کے نقش قدم پر ہوگا، یا اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہیں ہوگا تو کسی نئے فرقے کا بانی ہے تو۔ اگر تو یہ کہے کہ میں اکابر دیوبند کے نقش قدم پر اور بار بار تو اکابر دیوبند کہہ بھی رہا ہے، تو ایک بار اپنے گھر کی بھی کھنگال کے دیکھ لے۔ مولوی اشرف علی تھانوی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ تمہیں کافر کہتے ہیں تو کہا کہ اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیرے ہی مکتبہ فکر کے ایک مولوی ہے جن کا نام مولانا محمد صادق آبادی ہے، یہ استاد مدرسہ عربیہ رحیم آباد۔ ہو سکتا ہے کہ میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں تو یہ لوگ انکار بھی کر دیں۔ احباب اہل سنت یاد رکھنا، جیسے اسماعیل دیلوی کا مسئلہ آتا ہے اس کی ہم تقویت الایمان پیش کرتے ہیں تو یہ مردود بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بولے مولوی اسماعیل دیلوی ہمارا مولوی نہیں ہے۔ ادھر ہم جب غیر مقلدین کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی انکار کر دیتے ہیں، اور جب وقت آتی ہے تو اسماعیل شہید کہتے ہوئے ان کی زبان تھکتی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو جھوٹے قسم کے لوگ ہیں، لیکن میں انہی کے ایک مکتبہ فکر کے ایک مولوی، دو کتابیں میرے سامنے ہیں، ایک ہے اکابر کا مقام تواضع جس کے لکھنے والے مولانا محمد صادق آبادی ہیں، اور ایک کتاب ہے میرے پاس جس کا نام ہے مسلک دیوبند کسی فرقے کا نہیں اتباع سنت کا نام ہے، جس کے لکھنے والے مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مکتبہ دارالعلوم کراچی۔ تو پہلے میں اس مولوی امتیاز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو اکابر دیوبند کی روش پر ہے کہ نہیں؟ اگر اکابر دیوبند کی روش پر ہے تو ذرا ان کا جملہ سن لے، جو مسلک دیوبند کسی فرقے کا نہیں اتباع سنت کا نام ہے، یہ مولانا مولوی مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مکتبہ دارالعلوم کراچی، یہ لکھتے ہیں جو اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہ چلے وہ مسلک دیوبند سے ہٹا ہوا ہے۔ سن لیا آپ نے، جو اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہ چلے وہ مسلک دیوبند سے ہٹا ہوا ہے۔ اب اکابر دیوبند کا نقش قدم کیا ہے؟ اکابر دیوبند کا نقش قدم کیا ہے وہ سن لیجئے۔ اکابر کا مقام تواضع، اکابر کا مقام تواضع، اس کتاب کے اندر مولانا محمد صادق آبادی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ میں نے بارہا ان کی زبانی، پیچھے سے ہے دیوبندی ہی نہ تھے، دیوبند کے شیوخ میں سے تھے، لیکن دوسرے مسلک کے اکابر کا ہمیشہ احترام کرتے۔ میں نے بارہا ان کی زبان سے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے عشق رسول کا اقرار و اعتراف سنا، اقرار و اعتراف سنا۔ یہ اپنے مولوی اور اپنے اکابر دیوبند کا موقف بیان کر رہے ہیں کہ وہ بارہا اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے عشق رسول کا اقرار و اعتراف کیا کرتے تھے۔ اگر تو آئے گا نا تو سب سے پہلے تجھ سے یہی سوال ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر تو مسلمان مانتا ہے تو مناظرے کا مطلب نہیں، اور اگر معاذ اللہ کافر مانتا ہے، اسی عنوان پر بات کرنا چاہتا ہے، تو ان سارے مولویوں کا جواب لے کر آنا، اشرف علی تھانوی کا بھی اور ان مولویوں کا جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو عاشق مانا ہے۔ ابے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے تو اپنے دیوبندی مولوی اور دیوبندی عوام کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اور میں عوام دیوبند سے بھی کہوں گا کہ اس مولوی کی چال بازیاں دیکھو، یہ خود تمہارے مذہب اور مسلک کی کتابیں بھی پڑھ کے نہیں آیا ہے اور ادھر مکاریاں کر رہا ہے۔ دوسری بات ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آخر یہ موضوع کیوں رکھا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی تم سے یہ کہنے لگے کہ کوا کان لے گیا، تو بھیا کوے کے پیچھے دوڑو گے یا ایک بار اپنے کان بھی پکڑو گے؟
اب تم سے کوئی کہے کہ مولانا احمد رضا خان جو ہے وہ غلط ہے اور انہوں نے جو ہے، اب ہم آپ سے پوچھیں گے غلط ہے، تو اب اعلیٰ حضرت کے غلط ہونے پر ہم مناظرہ کریں گے یا یہ پوچھیں گے غلط ہے کیوں؟ کوئی کہے گا غلط کیوں ہے تو تو کہے گا غلط اس لیے ہے کہ انہوں نے چاروں مولوی ہمارے چاروں اکابر کو جو ہے کافر کہا ہے۔ تو اب ہم اس پر تحقیق کریں گے کہ واقعتاً اعلیٰ حضرت نے غلط کافر کہا ہے یا ان کی کتابیں کھنگال کر دیکھیں گے کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے موضوع اس لیے رکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت تیرے نزدیک غیر معتبر کیوں؟ اس لیے کہ تو نے کہا کہ ہمارے 4 مولویوں کو انہوں نے دھوکے سے کافر کہہ دیا، تو بس خالی تیرے کہنے سے ہم اعلیٰ حضرت پر مناظرہ کر لیں؟ ہم یہ بھی تو دیکھیں گے بھائی، کان بھی تو تلاش کریں گے اپنے، ہم یہ بھی تو تلاش کریں گے کہ ان چاروں مولویوں نے جو چاروں عبارتیں لکھی ہے وہ حقیقت میں کفر ہے یا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے بزرگ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کفر ہیں۔ تو نے کہا تھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی عبارت میں کوئی کفر نظر نہیں آتا، میں اسی عبارت جیسی عبارت تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ پھر یہ کہ آپ کے ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض علم مراد، کل علم مراد ہے یا بعض؟ اگر کل ہے تو عقلاً نقلاً باطل، اور اگر بعض ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو معاذ اللہ میں آگے کہنے کی جسارت بھی نہیں رکھتا، لیکن میں تیرے لیے کہہ رہا ہوں۔ کوئی اگر یہ پوچھے کہ پھر یہ کہ امتیاز پلاموی کی ذات پر آنکھوں کا اطلاق کرنا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ امتیاز پلاموی کی 4 آنکھیں ہیں کہ 2؟ اگر کہو 4 آنکھیں ہیں تو یہ عقلاً نقلاً باطل، اور اگر 2 آنکھیں ہیں تو اس میں امتیاز پلاموی ہی کی کیا خصوصیت؟ ایسی 2 آنکھیں تو گھبرانا مت اور گالی گلوچ مت کرنا مولوی امتیاز، ہاں ابھی رک تھوڑا صبر کر، ہاں اور سن ذرا۔ اگر 2 آنکھیں ہیں تو اس میں امتیاز پلاموی کی کیا خصوصیت؟ ایسی آنکھیں تو میرے گھر میں بسنے والے کتے کی بھی ہے، اور ہمارے محلے میں گھومنے والے خنزیر کی بھی ہے، اور ہمارے علاقے میں گھومنے والے چوپائے اور جانوروں کی بھی ہے۔ اب مولوی امتیاز سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا تیری تعظیم ہوئی ہے کہ توہین ہوئی ہے؟ یاد رکھ، ایک ضابطہ ہے کہ جب بھی کسی عظیم اور معظم چیز کو کسی ذلیل اور کم تر چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو توہین تو ہوتی ہے۔ یہ تو انسان جانور ہے، انسانوں میں کہہ دے ابے یار کیا بچوں کی طرح کر رہے ہو، کیا بچوں کی طرح کر رہے ہو، تو یہاں بھی توہین مانی جاتی ہے۔ کیا پاگلوں کی طرح، انسانوں میں جو پاگل ہے کیا پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہو؟ ابے نادان، تو نے پڑھا کیا ہے؟ صرف اندھی تقلید میں تو کھڑا ہوا ہے، ابھی تیری کلی کھولنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ دوسری بات ہم نے جو اس کے اندر عنوان رکھا تھا وہ عوام اہل سنت اور احباب اہل سنت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے تو اعلیٰ حضرت کو غلط ثابت کر رہا ہے تو کس بنیاد پر؟ کوئی آدمی، کوئی پولیس والا کسی مجرم کو پکڑ کے لائے تو جج پوچھے گا نا جرم کیا کیا ہے اس نے؟ تو اگر اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ تو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، تو پہلے تو تجھے یہ چیلنج ہے کہ تو حیثیت متعین کر، چل تیری عنوان پہ بات کر لیتے ہیں، مگر یہ بتا کہ اعلیٰ حضرت کو مسلمان مان کے مناظرہ کرے گا ان کی ذات پر یا کافر مان کر مناظرہ کرے گا؟ معاذ اللہ پہلے حیثیت متعین کرو۔ کافر مان کر مناظرہ کر رہا ہے تو اپنے مولویوں کا جواب دے، جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اشرف علی تھانوی تو خود چلا گیا، مولوی صادق آبادی، مولوی محمد صادق آبادی خود چلا گیا، سمجھ گئے؟ اور اس کے علاوہ میں نے جن کتابوں کا حوالہ دیا یہ لوگ سب چلے گئے، اپنے اکابر دیوبند سے لکھوا کے لا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافر ہونے کا قول، اور اس کے بعد پھر بات کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان شریف سے پہلے کیوں کہا؟ تو نے کہا لو ان لوگوں کو رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واہ! ابے یاد رکھ، شیطان نے اپنی عبادت پہ فخر کیا تھا، شیطان عابد زائد ہو کر کے مردود بن گیا تھا، تم لوگ تو پہلے سے مردود ہو، تمہیں تو اپنی وہی نہ پیروں کی انگلیاں لگتی ہیں، نہ ناکیں لگتی ہیں، نہ تمہیں صحیح سے کلمہ پڑھنے کی توفیق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر ناز یہ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی عابد متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ ابے ہم لوگ اپنی عبادتوں پہ کبھی ناز کرتے ہی نہیں، ہم تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اور سرکار دو عالم کی شفاعت پر۔ شفاعتی لأہل الکبائر، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے کہ میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، ہم تو گناہگار ہیں۔ رمضان شریف سے پہلے ہم نے اس لیے کہا تھا کہ اصل میں ہمارے نزدیک کافر کو کافر کہنا، مسلمان کو مسلمان کہنا ضروریات دین میں سے ہے۔
اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی، یہ سب ضروریات دین کا انکار کرنے کی بنیاد پر کافر ہو چکے ہیں۔ اور جو ان کو کافر نہیں مانتا یا ان کے کافر ہونے میں شک کرتا ہے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، تو ہمارا دو ٹوک انداز میں فیصلہ یہی ہے کہ وہ خود کافر ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا تھا رمضان شریف سے پہلے تجھ سے بات کر لیں گے، ہو سکتا ہے ہماری اس طرف سے پہنچایا ہوا حق تیرے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد تو توبہ کر لے، تو جتنے رمضان تو نے پچھلے گزارے ہیں اشرف علی تھانوی وغیرہ کو مسلمان مان کے، وہ تو کل آدم ہو گئے، کنڈم ہو گئے، ان کا تو کوئی مطلب نہیں رہا، چونکہ کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین میں سے، اور جو ضروریت دینی کا منکر ہوتا ہے وہ تو مومن ہوتا نہیں، وہ لاکھ 1 مہینہ نہیں 12 مہینے روزے رکھتا رہے، کوئی مطلب نہیں اس کا۔ تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ تو مان جائے گا، یا تیرے جیسے اور 2-4 مان جائیں گے، تو کم سے کم پچھلے رمضان تو یوں ہی گزر گئے، یہ رمضان ایمان کی حالت میں رکھ لے گا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ تجھے کچھ اجر و ثواب دے گا۔ لیکن تو اس حقیقت کو سمجھ ہی نہ سکا، ہے نا؟ اور سمجھ بھی کیا پائے گا، اس لیے کہ عقل بالکل جو ہے ذہن و دماغ اور عقل بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، ایک بات میں احباب اہل سنت آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اس نے مولوی اصغر علی کی بات کی تھی، حافظ اصغر علی، میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو فون لگوایا بھی تھا اور کئی بار لگوایا، لیکن اس کا فون بزی گیا، اس کے بعد لگوایا تو موبائل سوئچ آف گیا، تو جو صورتحال تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ لیکن مجھے کچھ احباب نے بتایا، جیسے اپنا ازہری نیٹ ورک والوں کا میرے پاس کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے اس شخص سے بات کی ہے اور اس کو اپنا آدھار کارڈ بھی بھیجا ہے، لیکن وہ اپنا آدھار کارڈ بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ وہی انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی، اور ویڈیو میں بتایا کہ حضرت ہمارے کچھ احباب، یہ پرتاپ گڑھ کے علاقے کا رہنے والا ہے جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا، تو کہا کہ یہ جو ہے وہ ہم لوگ وہاں پہنچے تو اس سے بات چیت کرنے کے لیے، تو اس نے ایک شخص ویڈیو بنا رہا تھا جس میں اس کی حقیقت سمجھ میں آئی کہ پتہ چل جائے یہ کس طریقے کی مکاری کر رہا ہے، جس حافظ اصغر علی کو یہ سورما سمجھ رہا ہے اس کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اس نے ایک دم جھپٹا مار کر اور اس پر اس نے ہاتھ مار کر اس کا ویڈیو بند کروا دیا اور موبائل چھین لیا، یعنی گنڈا گردی کرنے لگا حافظ اصغر علی۔ وہیں پر ہمارے ایک مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب سدھارتھ نگر والے، یہ ردولوی شریف والے نہیں بلکہ سدھارتھ نگر والے، انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ حضرت میں نے حافظ اصغر علی کو فون لگایا اور اس سے میں نے کہا میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، سوشل میڈیا پر کہے تو کہنے لگا کہ مولوی شہزاد سے یہ کہو کہ وہ آڈیو ڈالے کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی کریں گے۔ میں نے کہا اس نادان کو پتہ نہیں ہے بیٹا، ہم تجھے تیرے گھر کے اندر بھی دفن کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس وہ دلائل۔ میں نے مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب سدھارتھ نگر، ان سے میں نے کہا حضرت آپ بے کھٹک ہو کر یہ کہیے کہ شہزاد کوئی آڈیو نہیں ڈالے گا، تجھے اگر بات کرنا ہے تو ہماری طرف سے مناظر شہزاد ہی رہے گا، چل آجا شرائط مناظرہ کے لیے، سمجھ گئے آپ؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مناظرہ ہمارے علاقے پرتاپ گڑھ میں ہی ہوگا۔ اب ذرا ان دونوں گھامڑوں کی، امتیاز پلامبی اور حافظ اصغر علی کی خبط الحواسی دیکھو، اہل سنت کے فون کیا پہنچے کہ ان کی طبیعت ڈھیلی ہو گئی اور عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ امتیاز پلامبی آخری والی جس میں کہہ رہا ہے کہ مولوی شہزاد راہ فرار اختیار کر گیا، اس میں کہہ رہا ہے حالات ملک کی بنیاد پر، ملک کے حالات کی نزاکت کی بنیاد پر ہم چاہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر ہی مناظرہ ہو جائے، مگر یہ لوگ تو یہی کرتے ہیں، ہنگامہ کر دیتے ہیں، اختلاف کر دیتے ہیں۔ اب ویڈیو بتا رہی ہے، میرے پاس ویڈیو بھیجی ہے، موجود ہے میرے پاس ویڈیو موجود ہے، وہ بتا رہی ہے کہ فساد ہم کرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں، بھئی ہارنے والا ہی فساد کرے گا، اور الحمدللہ ہمارے دلائل اتنے مضبوط ہیں جن کے سامنے ہم، جن کی موجودگی اور جن پر اعتماد کرتے ہوئے ہم آج تک یہی اعلان کرتے آئے ہیں، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو کہا کہ میرے علاقے میں مناظرہ ہوگا، وہیں پر آپ کو آنا ہوگا۔ وہ دیہاتی زبان میں بولا جاتا ہے جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو اپنے گاؤں ہی اور اپنے بستی ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ ہمارے مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مناظرہ ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے علاقے میں کروانا چاہ رہے ہیں تو سیکورٹی ہمیں دیجیے، تب ایسی صورت میں مناظرہ کریں گے، ورنہ باہمی گفتگو کے بعد کسی خاص جگہ کا انتخاب ہو جائے
اور کوئی اختلاف نہیں، کوئی بات نہیں، بات میں بات ہوگی۔ الحمدللہ ہم لڑاکو یا جنگ و جدال کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس دلائل ہے۔ الحمدللہ ہم دلائل کی روشنی میں ان کی قلائی کھولنا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت ہے کیا؟ اصل میں ہے یہ کہ یہ لوگ نہ تو اصول مناظرہ جانتے ہیں، نہ شرائط مناظرہ کا ان کو علم ہے۔ اب میں ایک آخری بات اس کڑی کی عرض کر رہا ہوں کہ مولوی امتیاز پلامبی، میں نے تجھے چیلنج کیا تھا کہ مناظر تو رہے گا، تو نے لاش والی کلپ میں اعتراف ہی نہیں کیا کہ میں مناظر رہوں گا۔ اکابر دیوبند، اکابر دیوبند، اکابر دیوبند، بس یہی بکواس کرتا رہا بے۔ اگر تیرے اندر دم خم ہے تو پھر مان، تجھ سے ہی مناظرہ ہوگا، تو مناظر ادھر سے رہے گا، ادھر سے شہزاد مناظر رہے گا، اور اس کے لیے سب سے پہلے شرائط مناظرہ ہوتے ہیں۔ شرائط مناظرہ، مناظرے کی شرطیں طے کرنے کے لیے صرف تو راجا امتیاز پلاموی تو آ، اور تیرا یہ گرگا حافظ اصغر علی آئے، اور ادھر سے میں آتا ہوں، اور ادھر سے مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب آئیں گے۔ چل ٹھیک ہے، تو کسی جگہ کا ایسا انتخاب کر جو بیچ میں ہو، تیرے یہاں سے آدھی، میرے یہاں سے آدھی، بیچ میں انتخاب کر لے، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن شرائط مناظرہ پر پہلے بات ہو جائے گی۔ اور یہ یاد کر کے آنا کہ تو شرائط مناظرہ کس حیثیت سے کرے گا، مسلمان ہو کر یا کافر ہو کر، یہ بھی میں تجھ سے پہلے ذہن دے رہا ہوں۔ حالانکہ یہ پوائنٹ مجھے بتانا نہیں چاہیے، لیکن ابھی تجھے بتا ہی دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے تجھے پتا چل بھی جائے تب بھی تو اس پوائنٹ کی حقیقت نہیں سمجھ پائے گا۔ میں اب تجھ سے کہہ رہا ہوں، تجھے مناظرہ رمضان کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد کر لینا۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت والجماعت کبھی گھبرانے والے نہیں۔ اور سامنے مناظرہ کیوں کریں گے ہم؟ آن لائن نہیں کریں گے، آف لائن کریں گے، آمنے سامنے کریں گے۔ یہ تیرا مولوی، تیرا حافظ اصغر علی بھی کہہ رہا تھا مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب سے کہ بالمشافہ آمنے سامنے ہوگا، تو کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ ہوگا، وہ کہہ رہا ہے آمنے سامنے ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم سوشل میڈیا پہ نہیں، آمنے سامنے اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ تیری اور تیرے مولویوں کی حقیقت عوام کے سامنے کھل کر آئے، اور پتہ چلے کہ تم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، ایک کمرے میں بیٹھ کر جو ہمارے امام کو کوستے ہو، یہ کوسنا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ ساری چیزیں اس وقت کلیئر ہو جائیں گی۔ اب میں تجھے آخری بار پھر کہہ رہا ہوں، مناظرہ چل ٹھیک ہے رمضان کے بعد کر لیں گے، اور مناظرہ آمنے سامنے ہوگا، اور مناظر تو ہوگا، ادھر سے میں مناظر ہوں گا، ادھر سے معاون میں تو حافظ اصغر علی کو رکھ لے، میں مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی کو رکھ لیتا ہوں، سمجھ گئے؟ اور مناظرہ ایسی جگہ کیا جائے کہ جہاں پر دائیں بائیں دونوں طرف سے ڈسٹینس برابر ہو، آدھا تیری طرف سے آدھا میری طرف سے، سمجھ گئے؟ اور اگر اپنے علاقے میں بلانا چاہتا ہے تو گھر سے لے کر در تک، آنے جانے تک ساری سیکورٹی تیری رہے گی، اور اگر ہم بلائیں گے تو ہماری رہے گی، سمجھ گئے؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے، راہ فرار اختیار کرتا ہے یا راہ قرار اختیار کرتا ہے۔ جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلی حضرت پلا کو سلام، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔